بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اور اس دنیا میں جو تمام چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ آدمی زیادہ جانتا ہے اپنی چیز کے متعلق کہ اس میں کیا چیزیں نقصان دہ ہیں اور کیا چیزیں نفع بخش ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے موبائل بنایا تو موبائل کا بنانے والا موبائل کے متعلق زیادہ جانتا ہے کہ موبائل میں کیا کیا چیزیں نقصان دینے والی ہیں اور کیا کیا چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے کیا کیا اچھائیاں رکھی ہیں اور انسان کے اندر کیا کیا خامیاں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ انسان کے اندر خامیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خامیوں کا قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذرا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بڑا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو انسان ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ لاچار اور بے بس ہے، اور اس کو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنی اس کمزوری کے بعد اور اپنے اس قدر لاچار اور بے بس ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی مال و دولت پر غرور کرتے پھریں، اپنے جاہ و منصب پر اتراتے پھریں، اپنے خاندان پر ہم گھمنڈ کرتے پھریں، یا اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے متعلق اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کو اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی چیزیں جن پر ہم غرور اور تکبر کرتے پھرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پیاس لگی تو انہوں نے پینے کے لیے پانی منگایا، ایک گلاس میں پانی لا کر دیا گیا۔ ان کے پانی پینے سے پہلے ان کے دربار میں موجود ایک اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پانی کے پینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے گلاس نیچے رکھا، اللہ والے کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو پیاس لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو، پینے کے لیے پانی آپ کے پاس موجود نہ ہو، صرف ایک شخص کے پاس موجود ہو ایک گلاس پانی، تو اس پانی کو فروخت کر رہا ہو، تو آپ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آدھی سلطنت کو قربان کر دوں گا۔ اللہ والوں نے کہا اب آپ پانی پی لیجئے۔ بادشاہ سلامت نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اللہ والوں نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت اب ایک اور بات بتلائیے کہ اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر رک جائے، آپ کے جسم سے قضائے حاجت کے ذریعے باہر نہ آئے اور آپ کو پیشاب کی پریشانی لاحق ہو جائے، تو آپ اس ایک گلاس پانی کو اپنے بدن سے باہر نکالنے کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے اپنی بقیہ آدھی سلطنت کو بھی قربان کر دوں گا۔ اللہ والوں نے کہا کہ یہی آپ کی سلطنت کی حقیقت ہے، یعنی آپ کی پوری سلطنت، پوری بادشاہت ایک گلاس پانی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں کی یہ حقیقت ہے،
دنیا کا مال و دولت ہو، جاہ و منصب ہو، عزت و مرتبہ ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اپنی کمزوری کا احساس کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں ان سے ہمیں احتراز اور بچنا چاہیے۔